فلمیں اور بے حیائیاں اور ناچ گانا اور مہندی اور مایوں اور گندی فلمیں اور باپ جی اور پتہ نہیں ٹھاپ جی اور ارتقل کا ڈرامہ، گندی فلمیں، یہ سب سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ماں باپ کی بددعا لینا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، بیوی کی بددعا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے لینا، حرام کھانا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے بھائی اگر نہیں چلنا ہے کوئی بات نہیں، اعتراض تو مت کرو۔ ابھی ایک صاحب کی پرچی تھی، ایک ظالم نے ان سے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کوئی فرم ہے، نام نہیں لوں گا، نام آدمی کا بھی نہیں لوں گا، وہاں یہ بدماش کہتا ہے کہ اگر حج اور عمرہ نہ ہو اور ڈالرز بچ جائیں، یہ منحوس آدمی دیکھو آپ، حج کو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ منحوس کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے دین سیکھا نہیں، نالائقوں نے، یہ صرف انگریزوں کے پاس تھوکا چاٹتے رہے۔ ایسا تکلیف پہنچی، اتنا غصہ ہے، میں نے کہا فائدہ کیا غصے کا بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو اللہ کی نعمت چلی آ رہی ہے، اور بھائی تو پورے ڈالر بچانا، اور تیرے دماغ کے جتنے چمچے ہیں نا، کھاتے کیوں ہو کھانا؟ مہنگا کھانا کیوں کھاتے ہو؟ کیوں مایونیز کیوں کھاتے ہو؟ پتے گھاس کھاؤ تاکہ ڈالرز بچیں، یا ہر وقت دال تینوں وقت کھاؤ، پانی ملا کے ارہر کی دال کی ڈرپ بھی لگاؤ، دوائیں کیوں لیتے ہو، ہاسپٹل کیوں جاتے ہو، ڈالرز بچاؤ۔ دیکھو جو سمجھ میں نہ ہے بکواس نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایمان نہیں رہا، اس کا شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ اور بھی ایک بکواس کی جو میں بولنا نہیں چاہتا یہاں، ایسے گھٹیا آدمی ہیں یہ لوگ، اس سے بھی بڑے گھٹیا ہیں، شادی مت کرو، زنا کرتے رہو، شوق ہی پورا کرنا ہے نا، نعوذ باللہ، یہ بچے پیدا ہونا، اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہونا، اس پہ اتنے خرچے ہونا، بچت کرو بھائی، بچت کرو۔ تو پہلے اپنا سارا مال دے جو وہاں پر اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ کے جو سیلاب میں اب تک پریشان ہے، لیکن نہیں بکواس کرنا، اپنے آپ کا ایمان کھونے کا ان کا بڑا ایکٹیو بنتے ہیں بڑے کہ ہمیں کسی نے جواب نہیں دیا، ہم لعنت بھیجتے ہیں تمہیں جواب دینے پر بھی، تمہاری قسمت میں ہی نہیں ہے ہدایت، اور اللہ کو پتہ ہے کب ہدایت ہوگی، ہم تو دعا گو ہیں اللہ منحوسوں کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ بعد کی زندگی میں تباہ نہ ہو۔ بتائیے آپ، یہ تو انگریز بھی نہیں کہتا، یہودی بھی نہیں کہتا، اور مسلمان کہہ رہا ہے شادی کا فائدہ کیا ہے؟ ارے نالائق، حدیث پاک ہے جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پہلے تو تیری دھرتی تو اپنے کو اوپر بھیجنا بھائی تاکہ تیرے ڈالر تو بچے، کتنا خرچہ کرتا ہے۔ ہر دینی شعار پر بولنا، اس بیوقوف سے کوئی پوچھے کہ کتیا کتنے بچے دیتی ہے، ریوڑ کہاں ہے؟ میں آپ کو عید کے تیسرے دن آپ کو ریوڑ دکھا سکتا ہوں، تیسرے دن چوتھے دن آپ کو ریوڑ دکھا سکتا ہوں، یہاں نہیں، یہاں بھی الحمدللہ، اور آپ کو کہوں گا اپنے خرچے پر چلو، صرف نیپو خاص تک چلو، جگہ جگہ ریوڑ آتے نہیں آتے، حالانکہ بکری تو کبھی دو دے دیے ورنہ ایک بچہ، اور اتنی قربانیاں ہوئی ہیں۔ ارے اس قربانی کے جو فائدے ہیں نا، موقع نہیں ہے ابھی، فائدے کفار بھی لے رہے ہیں، چلو جاؤ، اس دن تینوں دن پورے دنیا کا پہیا چلتا ہے کمائی کا، جناب ان جاہلوں کو سمجھاؤ تب بھی یہی کہیں گے، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیزوں کی، ہم بیان بھی نہیں کرتے زیادہ، اس لیے ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے قربانی کا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دنیاوی فائدے بتائے کہ رسیاں بکیں گی، یہ سوزو کی کھڑی ہے ڈھانچہ، اس کو ٹھیک کرا کر اچھے خاصے کما لیے، یہ کر لیے چارہ، اور یہ سب کو ضرورت ہی نہیں بتانے کی۔ اس کو 100 دفعہ عمل کرنا ہے کرے، جس کو عمل نہیں کرنا ہے نہیں کرے، وہاں پتہ چلے گا آسمان پر پھر، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دے۔ ہمارے ساتھی عالم بھی نہیں ہے، انہوں نے ایسا پڑھا کر کے جواب دیا، خاموش ہو گئے وہ، بولیں گے پھر بھی